اے موت تو جیت گیا اور میں ہار گئی، اے موت میں تجھ سے ناراض بھی نہیں ہوں، کیونکہ تم مجھے بتا کے لینے آئے ہو۔ پتنی کا دیہانت ہوئے 15 دن ہو چکے تھے، لوگوں کا آنا جانا اب بند ہو گیا تھا، وہ اکیلا بیٹھا پرانی یادوں میں کھویا تھا کہ اچانک اسے پتنی کا لکھا پتر ملا۔ پتر میں لکھا تھا، پریے پتی دیو، مجھے پتہ چل چکا ہے کہ مجھے کینسر ہے، وہ بھی انتم اسٹیج میں چل رہا ہے۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میرے پاس اب بہت کم دن بچے ہیں۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ نے میرے علاج میں اپنی ساری جمع پونجی خرچ کر دی ہے، سارے گہنے بک چکے ہیں، کتنی محنت سے بچت کر کے جو پلاٹ ہم نے خریدا تھا وہ بھی میری بیماری کی بھیٹ چڑھ چکا ہے۔ یہ ساری باتیں مجھے نہیں بتاؤ گے تو کیا مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ آپ کی اردھانگنی ہوں، زندگی کے 12 سال آپ کے ساتھ گزارے ہیں، آپ کے چہرے کو پڑھ کر جان جاتی ہوں آپ کس حالات میں ہو، مگر میری مجبوری تو دیکھیے، میں آپ کے آنسو بھی نہیں پوچھ سکتی۔ آپ اکیلے میں جب روتے ہو تب چھپ کر دیکھتی ہوں، پھر خود بھی روتی ہوں۔ کمبخت زندگی ہمیں کس موڑ پر لے آئی ہے، ایک دوسرے کا درد بھی نہیں بانٹ سکتے، آنسو بھی نہیں پوچھ سکتے۔ آپ سمجھتے ہیں آپ کو روتے دیکھ کر میں کمزور پڑ جاؤں گی، مگر میں نہیں چاہتی کہ آپ کمزور پڑیں۔ کتنی بیگانہ ہو گئی ہوں نا میں، آپ کی اداسی کا کارن بھی نہیں پوچھ سکتی۔ آج کل سب جان پہچان والے ملنے آ رہے ہیں، شاید اب میں 1-2 دن کی مہمان ہوں، شاید میری یاترا پوری ہو چکی ہے۔ یہ کیسا بلاوا ہے جس کا مجھے پہلے سے پتہ ہے۔ مجھے مرنے سے ڈر لگتا ہے آپ کیسے سہ پاؤ گے میری جدائی۔ شام کو گھر آتے ہی مجھے تلاش کرتے ہو، مگر اب میں گھر میں نہیں ملوں گی، کلیجہ مضبوط کر لینا۔ جانتی ہوں بہت مشکل ہوگا آپ کے لیے مجھے بھلانا، 2 دن میکے چلی جاتی ہوں تو پیچھے پیچھے چلے آتے ہو، اب تو ہمیشہ کے لیے بلاوا آ گیا ہے، ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ کر جا رہی ہوں، مگر آپ ہمت مت ہارنا۔ بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں، ان سے کہنا ممی بھگوان کے پاس گئی ہے، جلدی لوٹ کر آئے گی۔ میرے چلے جانے کے بعد بالکل بھی مت رونا، کلیجہ کو پتھر کر لینا۔ آپ مجھ سے کہا کرتے تھے نا کہ میں بہت ڈرپوک ہوں، بات بات پر رو پڑتی ہوں، اب دیکھو نا آپ کی پتنی کتنی مضبوط ہو گئی ہے، دنیا سے ودا ہونے والی ہے، رات دن درد کو لے کر جی رہی ہے، مگر ایک بار بھی نہیں روئی۔ سفر بہت چھوٹا رہا مگر کیا کروں، اب ساتھ نہیں دے پاؤں گی۔ اتنا پیار دینے کے لیے شکریہ، میرے سارے نخرے اٹھانے کے لیے شکریہ، مجھے ٹوٹ کر چاہنے کے لیے شکریہ۔ جانتی ہوں آپ کو میری لت لگی ہوئی ہے، بھلانا بہت مشکل ہے، مگر آپ کو خود کو سنبھالنا ہی ہوگا۔ ان اندھیروں سے پرے، اس شبِ غم سے آگے نکل، ایک نئی صبح بھی ہے، شامِ علم سے آگے بڑھ، میں روز آسمان سے دیکھا کروں گی۔ ٹائم پر نہانا، ٹائم پر کھانا کھا لینا، کیونکہ آپ کو یہ سب یاد دلانے کے لیے آپ کی پتنی اب نہیں ہوگی۔ اب میں نہ رہوں گی، اب آلس کرنا چھوڑ دینا۔ جب تک میں تھی آپ گھر کی ہر چنتاؤں سے مکت تھے، دونوں بچوں کی طرح آپ کا بھی خیال رکھنا پڑتا تھا، مگر اب آپ کا بچہ بننا چھوڑ دینا، اب روٹھنا چھوڑ دینا، کیونکہ آپ کو منانے کے لیے اب آپ کی پتنی نہیں رہے گی، اب ٹوٹنا بھی چھوڑ دینا، کیونکہ آپ کی ہمت باندھنے کے لیے آپ کی پتنی نہیں ہوگی۔ اے زندگی تیرے سفر میں اتنے غم کیوں ہیں، جو جینا ہی نہیں چاہتے ان کی تو بہت لمبی کیوں ہے، مگر جو جینا چاہتے ہیں ان کی سانسیں اتنی کم کیوں ہیں۔ اے زندگی اب اور نہیں لکھا جاتا، ہاتھوں میں دم بالکل بھی نہیں ہے، پھر بھی لکھ رہی ہوں،
آپ 2 دن سے سوئے نہیں تھے، اسی لیے آج گہری نیند میں سو رہے ہو۔ مجھے لکھنے کا وقت مل گیا، مگر اب میں لکھنا بند کر کے آپ کو تھوڑا سا نہارنا چاہتی ہوں۔ پتہ نہیں صبح اٹھوں یا نہ اٹھوں۔ آج آخری بار آپ کے ہاتھوں کا تکیہ بنا کر سونا چاہتی ہوں۔ آپ کے سینے سے کان لگا کر آپ کی دھڑکنوں میں کھونا چاہتی ہوں۔ میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ دنیا میں آئی ہوں بتا کے، اور جانے کا وقت آیا ہے تو بھی دنیا کو بتا کے جا رہی ہوں۔ پڑھتے پڑھتے رونا آ گیا۔ جس پر ایسا سمے بیتتا ہے وہ کیسے سہن کرتا ہوگا۔ دوستو، آپ سب کا دل دکھانے کا میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ آپ سب ہمیشہ خوش رہیں، سوستھ رہیں۔ پوری کہانی کو سننے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔